حضور میرے پاس صرف ایک ہی تلوار تھی اور وہ بھی میدان میں ٹوٹ چکی ہے، اب میں کس طرح جا کے ان کے ساتھ جہاد کروں گا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، آپ نے کہا یہ لے جاؤ۔ اب وہ تلوار مانگنے آیا، سرکار اس کو چھڑی دے رہے تھے، وہ ایک بار تو اعتراض کرتا کہ حضور یہ چھڑی کیا کرے گی، یہ تلوار کا مقابلہ کس طرح کرے گی، یہ تو تلوار قریب سے گزر جائے تو 2 ٹکڑے ہو جائے گی، اس سے میں اپنے آپ کو پروٹیکشن کس طرح فراہم کروں گا، اسلامی جہاد کس طرح کروں گا؟ وہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان تو ہوتا، چلو سرکار کی بارگاہ میں معترض نہ ہوتا، عرضداشت نہیں پیش کرتا کہ حضور یہ کیا میرے غریب کے ساتھ آپ مذاق کر رہے ہیں، میں تلوار مانگ رہا ہوں، آپ مجھے یہ چھڑی دے رہے ہیں۔ لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھیے، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر عقیدہ بنانا ہے تو اس ڈگر پہ چلو جس ڈگر پہ صحابہ کرام چلے۔ تو صحابی نے پوری محبت کے ساتھ سرکار کی عطا کو قبول کیا۔ صحابی کا تصور یہ تھا کہ جہاں تلواریں کام نہ آ سکیں، آقا ایک تنکا بھی پکڑا دیں تو وہ تلواروں پہ پانی ہو جائے۔ انہوں نے اس تصور سے اس چھڑی کو پکڑ تو لیا، لیکن دنیا محو حیرت رہ گئی۔ صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی، صحابی کے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی۔ تو سرکار تو چھڑی پکڑے ہوئے تھے نا، لیکن صحابی کی ڈیمانڈ جو تلوار کی تھی، تو نبی نے دکھا دیا کہ قرآن کی آیت اگر کبھی پڑھ لو کہ مکھی نہیں بنا سکتے نا، تو ساتھ یہ بھی پڑھ لینا کہ وہ من دون اللہ والوں کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ وہ اولیاء کرام کے لیے آیت نہیں ہے، من دون اللہ جو ہے لوگ ان کے لیے وہ آیت ہے، وہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ اچھا، اگر میں ان روایات کو پیش کرتا چلوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات کے حوالے سے، معجزات کے حوالے سے، تو شاید پھر بات نہیں بنے گی، کسی وقت پھر کوئی آپ کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرے گا، بریف کرے گا کہ یہ جی دیکھیے یہ تو روایات ہیں، ان کا تو فلاں راوی جو ہے اس کا آج تک پتہ نہیں چل سکا، فلاں راوی مجہول الحال ہے، اس کے بارے میں علامہ کرمانی یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتے ہیں، تو ایک بہت مشکل بن جائے۔ تو آئیے ہم قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں، مکھی بنا سکتے ہیں کہ نہیں بنا سکتے؟ کیا یہ قرآن پاک نہیں بیان کرتا کہ رسولاً الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا؟ کیا یہ قرآن پاک کی آیت کے الفاظ نہیں ہیں؟ 49 نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 10,000 افراد کی موجودگی میں مٹی کی مورت بنائی، پھر پھونک ماری، مورت نہ رہی بلکہ زندہ پرندہ بن کے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے۔ اب قرآن پاک کی 2 آیتوں کے درمیان کیا آپ یہ کہیں گے کہ قرآن کی آیتوں میں تضاد ہے؟ ادھر قرآن کہتا ہے مکھی نہیں بنا سکتے، ادھر پورا پرندہ بنا دیا اور پرندہ بنا کے اڑا بھی دیا، یعنی مٹی سے پرندہ بنایا اور نبی نے صرف ایک پھونک ماری۔ نبی کچھ کر نہیں سکتا، اختیار نبی کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن صرف ایک پھونک مارتا ہے نبی، اس مٹی کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ ابھی چند لمحے پہلے وہ صرف مٹی کی مورت تھی، نبی کی پھونک مارنے کی دیر تھی کہ اس کا دل بن بھی گیا، دھڑکنے بھی لگا، بلڈ بن بھی گیا، گردش کرنے بھی لگا، بازوؤں میں قوت پرواز بھی آ گئی، آنکھوں سے دیکھنے بھی لگا، کانوں سے سننے بھی لگا۔ تو قرآن ایک طرف تو دکھاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پرندہ بنا دیا، دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ مکھی نہیں بنا سکتے۔ تو حضور فرق یہی ہے کہ یہاں پہ من دون اللہ ہے، اور من دون اللہ کے تحت وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، جن کو اللہ نے کوئی اتھارٹی عطا نہیں کی ہے، اور بے اذن اللہ والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اختیارات عطا کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو آنکھیں دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑ کے مریضوں کو شفا دی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے پاس آنے والے بچوں کو بتاتے رہے کہ کیا کھا کے آئے ہو، کیا بچا کے آئے ہو۔ اب علماء ذوالفقار بیٹھے ہیں، میری تو اوقات نہیں ہے، آپ بھی پڑھے لکھے احباب بیٹھے ہیں، اتنا کثیر تعداد میں اجتماع ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی موجود ہیں، ان میں بھی کئی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں گی جو عربی کو جانتی ہوگی۔ ما تاکلون اور ما تتاکلون، بنائیے ان کے سیدھے کیا بنتے ہیں؟ پہلے تو ماں کے لیے کہ ماں یہاں پہ تعلیم کے لیے ہے، یہ اپنا تخصیص کے لیے، پھر تاکلون تتاکلون مظاہرے کے سیدھے ہے، اور مظاہرے میں 2 زمانے پائے جاتے ہیں، یعنی آپ ان کو یہ کہتے ہیں جو کھا کے آئے ہو وہ بھی میں بتاتا ہوں، جو کھاؤ گے یہ تاکلون ہے، مظاہرے کا سیدھا بنے گا، جو کھا کے آئے ہو وہ بھی میں بتا رہا ہوں۔
اور جو آئندہ کھاؤ گے، آئندہ کب تک کھاؤ گے، اس کی لمٹ قرآن پاک میں نہیں بیان۔ یہ سوچنے والی بات ہے، اس کی لمٹ قرآن پاک نے یہ نہیں بیان کی کہ شام کو کھانا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں جو کل کھانا نہیں، جب تک تم کھاتے رہو گے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان سے یہ ثابت ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میری قوم، جب تک تم دھرتی پہ موجود رہو گے اور جو کچھ تم کھاتے رہو گے، کھاؤ گے تم کل، پرسوں، مہینے بعد، سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد۔ نبی کہتا ہے مجھ سے آج پوچھ لو، میں بتانے کے لیے، اور جو کچھ تم بچا کے آؤ گے آئے ہو، اور جو کچھ تم آئندہ بچاؤ گے وہ بھی آج بتانے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ نظائر میں نے اس لیے عرض کیا آپ کے سامنے کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح کی۔ جی کیا کرنا ہوگا؟ جی تو میں عرض کر رہا تھا، میرا تو خیال یہ تھا کہ آپ آئے ہیں، آج تو کشتیاں جلا کے آئے ہوں گے تو آج کے لیے باتیں کریں گے، لیکن اب چونکہ مجھے حکم ملا ہے کہ میرے پاس 15-20 منٹ باقی ہیں تو میں نے اسی میں بات کو مکمل کر دیا۔ اب ذرا غور سے بات کو سنیے گا حضور والا، کہ یہ مثال میں نے اس لیے عرض کر دی کہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن پاک کے اندر جب کوئی بھی آیت ہو، اگر وہ منفی ہے تو اس کا مثبت آپ کو تلاش کرنا ہوگا، اگر وہ مثبت ہے تو اس کا منفی بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، پھر جا کے آپ فیصلہ کر سکیں گے۔ یہ نہیں کہ نہیں اخلوق ذبابہ، کوئی بھی مکھی نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے بالکل ایک ہی قسم کا دعویٰ دو افراد نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آ جاتا ہے نمرود، اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ اس کا یہ دعویٰ آن بھی ریکارڈ کیا میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کا پارہ نمبر 3 ہے، اور پارہ نمبر 3 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 258 ہے، 258 نمبر کی آیت۔ اس میں نمرود کا دعویٰ یہ ہے کہ میں زندہ کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا کہ میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، تو کس طرح رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا جی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مانتا ہوں، میرے پاس یہ اتھارٹی ہے۔ تو قرآن نے کہا الذی کفر، جو یہ دعویٰ کرے کہ میں زندہ کرتا ہوں وہ کافر ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب چلیے اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اوحیی، میں زندہ کرتا ہوں۔ بالکل الف ہا یا وہی ہے، وہی روٹس ہیں، وہی اعراب ہیں، وہ کہتا ہے اوحیی، تو قرآن کہتا ہے الذی کفر، وہ کافر ہے۔ اور کوئی دعویٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوحیی، میں زندہ کرتا ہوں، اور قرآن کہتا ہے برسول الی بنی اسرائیل۔ حالانکہ نمرود وہ بھی انسان ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی لباس بشریت میں تشریف لائے ہیں، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ماں کا بیٹا ہے، یہ بھی ماں کے بیٹے، اس کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو ہاتھ ہیں۔ تو حضور والا توجہ سے ذرا بات کو سنیے گا، وہ دعویٰ کرے تو کافر، عیسیٰ علیہ السلام دعویٰ کرے تو رسول۔ یا اللہ دعویٰ تو دونوں کا ایک سا ہے، اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو عیسیٰ علیہ السلام رسول کیسے ہوئے؟ اگر یہ دعویٰ انسان کر سکتا ہے تو نمرود کافر کیسے ہو گیا؟ تو اللہ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ نمرود کو میں نے اختیار نہیں دیا، میری عطا کے بغیر وہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تو میں نے اتھارٹی عطا کر دی ہے، وہ ایک تو کیا ہزاروں بھی زندہ کر دیں تو میں انکار نہیں کروں گا، وہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ اس طرح کی مثالیں قرآن پاک میں عام بھی ریکارڈ ہوتی ہیں۔ تو آئیے اب صرف سورہ فاتحہ کا ترجمہ کر لیتے ہیں، تو پھر دعا کی طرف چلیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اب قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں ہم وہ اندر جو بیٹھا ہوا ہے حسین احمد مدنی، وہ مجبور کرتا ہے کہ تم کو اپنی بات کرو، یعنی ہر کوئی اپنی علیحدہ علیحدہ باؤنڈری بنانا چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم نے نعت پڑھنی شروع کی تو فوراً اعتراض ہو گیا کہ تعریف صرف اللہ کی کرو، کسی اور کی نہیں کریں۔ ہم نے منقبت پڑھ دی، ہم کسی ولی کی تعریف کرنے لگے۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ، سب تعریفیں صرف اللہ کے لیے۔
چونکہ میں یوں ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے کلاس روم میں ہوں، آج درس قرآن کے حوالے سے یہ نشست ہے، تو اس لیے یہ بات گو کہ شاید کسی کی طبع ناظر کے ناگوار گزرے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی اور کی تعریف مت کرو، کبھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے ابا جی کیسے آدمی تھے، آپ کے والد محترم کیسے آدمی تھے، تو آپ کو جواب دیں کہ میرے ابا جی بڑے سخی تھے، بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، سب کا بڑا خیال کرتے تھے. ان کے یہ جناب کہ الحمدللہ صرف اللہ کی تعریف کرو، ابا جی کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ اور حضور والا اگر والد محترم کی، والدہ کی، بہن کی، بھائی کی، علاقے کے کسی بڑی آدمی کی، اپنے پیر و مرشد کی تعریف کرنی جائز ہے، تو زہرا کے بابا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا کیوں نہ جائز، ان کی تعریف کرنا کیوں نہ جائز؟ تو اس کی مثال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں سکے. اس کی گرامر میں نہیں جاؤں گا، پھر وہ بات میں مشکل ہو جائے گی، آپ تو سمجھ ہی لیں گے، میں سمجھا نہیں سکوں گا تو پھر میری رسوائی ہوگی. اب ذرا غور سے میری بات، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، بالکل درست ہے. یہ سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی سوٹ پہنے ہوئے، سلائی بہت اچھی ہے، یہ سلائی خود بخود ہو گئی تھی تذکیہ اتفاقیہ کے تحت. یہ کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہے کہ آپ نے کبھی رکھا ہوا تھا، خود بخود کٹ بھی گیا، سلائی بھی ہو گئی. آخر اس کو کٹائی کرنے والا، سلائی کرنے والا کوئی تو تھا نا، درزی جس کو کہتے ہیں، ٹیلر ماسٹر جس کو کہتے ہیں، کوئی تو تھا نا. جب آپ نے تعریف کی کہ سلائی بہت اچھی ہوئی ہے، تو قمیص کی تعریف نہیں ہوئی، تعریف اس کی ہوئی جس نے اس کو بنایا، جس نے اس کو سلائی کیا. اب میں کہتا ہوں یہ ٹیبل بہت اچھا ہے، بہت اچھا ماڈل ہے، سادہ سا ہے، بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے. یہ ٹیبل خود بن گیا، آخر اس کا کوئی کاریگر ہے نا. جب میں اس کی تعریف کروں گا تو بنانے والے کی تعریف ہو جائے گی. تو الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تم